نسألها ونستختمها فدخلوا عليها وأمروها أن تخبر بالخبر عن نفر ولا تسمي له أحدا إلا أن يقبل. وخرجوا من عندها فلقيت عمر في ذلك فعرفت الغضب في وجهه وقال: من هؤلاء؟ قالت: لا سبيل إلى علمهم حتى أعلم رأيك. فقال: لو علمت من هم لسؤت وجوههم. أنت بيني وبينهم أنشدك بالله ما أفضل ما اقتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك من الملبس. قالت: ثوبين ممشقين كان يلبسهما للوفد ويخطب فيهما للجمع. قال: فأي الطعام ناله عندك أرفع؟ قالت: خبزنا خبزة شعير فصببنا عليها وهي حارة أسفل عكة لنا فجعلناها هشة دسمة فأكل منها وتطعم منها استتابة لها. قال: فأي مبسط كان يبسطه عندك كان أوطأ؟ قالت: كساء لنا ثخين كنا نربعه في السيف فنجعله تحتنا فإذا كان الشتاء بسطنا نصفه وتدثرنا بنصفه. قال: يا حفصة فأبلغيهم عني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر فوضع الفضول مواضعها وتبلغ بالترجئة وإني قدرت فوالله لا أدعن الفضول مواضعها ولا تبلغن بالترجئة وإنما مثلي ومثل صاحبي كثلاثة سلكوا طريقا فمضى الأول وقد تزود زادا فبلغ ثم اتبعه الآخر فسلك طريقه فأفضى إليه ثم اتبعه الثالث فإن لزم طريقهما ورضي بزادهما لحق بهما وكان معهما وإن سلك غير طريقهما لم يجامعهما. وأخرجه أيضا ابن عساكر عن سالم بن عبد الله فذكر نحوه. اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو دنیا سے بے رغبتی کی تربیت کی تھی اور دنیا کی قیمت بتائی تھی کہ یہ دنیا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے صحابہ کرام دنیا میں زندگی گزاری، قابل گزارا دنیا میں سے چیز کو لیا اور بے رغبت بن کر رہے. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا سے زہد، بعض صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی سادگی میں یہ چاہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وظیفے میں کچھ زیادتی کر دی جائے، تو حضرت عمر نے اس کا انکار کر دیا، حالانکہ وہ امیر المومنین تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے سالم ابن عبداللہ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے امر کا والی بنایا گیا اور امیر المومنین بنے، تو جتنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظیفہ مقرر کیا تھا اسی پر وہ راضی ہوئے، اور یہ صحابہ نے مل کر ان کے لیے جمع کیا تو مقرر کیا تھا، لیکن وہ بہت کم تھا. تو اس کی وجہ سے حضرت عمر کی بھوک اور بھوک کی وجہ سے جسم کا کمزور ہونا صاف نظر آتا تھا کہ وہ تو اتنا کم ہے کھانا کہ حضرت عمر کمزور ہو گئے. تو مہاجرین میں سے کچھ لوگ جمع ہوئے اور بڑے بڑے حضرات، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، اور انہوں نے جمع ہو کر یہ مشورہ کیا. تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ہم حضرت عمر سے کہہ دیں کہ اپنے وظیفے میں کچھ زیادتی کر لیں تاکہ کچھ کھانا پینا قابل گزارا ہو جائے. حضرت علی نے فرمایا میں تو بہت دنوں سے یہ چاہ رہا تھا، لیکن حضرت عمر سے کہے کون، چلو ہم سب مل کر چلتے ہیں اور حضرت عمر کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں. تو حضرت عثمان نے کہا سوچ لو، وہ عمر ہے تمہاری بات کو آسانی سے نہیں مانے گا. انہوں نے کہا آ جاؤ، پہلے ان کی رائے معلوم کر لو
کہ وہ بات سننے پر راضی ہیں کہ نہیں؟ ہاں ایک صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ان کی صاحبزادی جو ام المؤمنین ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس آ کر درخواست کریں اور ان سے کہیں کہ آپ اپنے ابا حضرت عمر سے یہ کہہ دیں کہ اپنے وظیفے پہ زیادتی کر لیں۔ آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم خود زیادتی چاہتے ہیں، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ روم اور فارس کے خزانے مدینے میں آ کر یتیموں، بیواؤں اور محتاجوں کے گھروں میں مالوں کے ڈھیر لگ رہے تھے، لیکن جن کے ذریعے سے آ رہے تھے ان کا یہ حال تھا کہ کھانا اتنا کم کہ جسم کمزور ہو گیا۔ کہ ہم حضرت عائشہ حفصہ رضی اللہ عنہ سے آئیں اور ان سے کہیں دیکھو ہمارا نام نہ بتانا جب تک حضرت عمر کی رائے نہ معلوم ہو جائے، ورنہ حضرت عمر غصہ ہو کر ہمیں بہت کچھ کہیں گے۔ تو یہ سارے حضرات حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو یہ کہا کہ آپ چند آدمیوں کی طرف سے حضرت عمر سے بات کر لیں، لیکن کسی کا نام نہ لیں، کیونکہ حضرت عمر کو اگر پسند نہ ہوا تو حضرت عمر غصہ ہو جائیں گے۔ ہاں اگر وہ بات کو قبول کر لیں تو پھر ٹھیک ہے ہمارا نام بتانا۔ یہ حضرات حضرت حفصہ سے یہ کہہ کر باہر نکل آئے تو ام المومنین حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی صاحبزادی تھیں وہ اپنے باپ سے ملنے گئیں، تو حضرت عمر کو بھی کچھ محسوس ہو گیا اور ان کو پتہ لگ گیا، محسوس ہوا کہ حضرت عمر کے چہرے پر تو غصہ ہے۔ پھر جب بات کی تو غصہ اور بڑھ گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا اے حفصہ تم یہ بتاؤ ہیں کون، کن کو جرأت ہوئی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر کے وظیفے میں زیادتی کر دے؟ تو حضرت حفصہ نے عرض کیا ابا جان میں ان کا نام آپ کو نہیں بتا سکتی جب تک کہ آپ کی رائے معلوم نہ ہو۔ اگر آپ اس کو قبول کرتے ہیں، آپ کو ان کی رائے اچھی لگتی ہے تو نام بتا دوں گی کہ پھر آپ کچھ نہیں کہیں گے، اور اگر آپ کی رائے انکار میں ہے تو میں نام نہیں بتاؤں گی۔ فرمایا اگر مجھے پتہ لگ جائے، حالانکہ یہ کتنے بڑے صحابہ تھے کہ جو کھانے پینے کی وظیفے میں میرے لیے زیادتی چاہتے ہیں تو ان کے چہروں کو میں بگاڑ کے رکھ دوں۔ تم میرے اور ان کے درمیان واسطہ بنی ہو اور ان کی بات کی سفارش کر رہی ہو، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارا حجرہ تھا اور گھر تھا تو حضور کا لباس تمہارے گھر میں کیا ہوتا تھا؟ کتنے جوڑے تھے؟ فرمایا 2 کپڑے ہوتے تھے جو گیروی رنگ سے جو ہے صرف 2 کپڑے جو ہے لنگی اور کرتا جو گیروی رنگ سے رنگا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو وفود آتے تھے بڑے بڑے لوگ ان کے لیے پہنتے تھے اور جمعے کے دن خطبہ دیا کرتے تھے۔ کہ بس یہ دو ہی کپڑے تھے؟ کہاں کہ کون سا کھانا تھا جو تمہارے ہاں حضور نے کھایا ہو اور کھانے میں سے بہت اونچا وہ کھانا ہو؟ فرمایا حضور کا سب سے اچھا کھانا جو ہم نے ان کو کھلایا وہ جو کی روٹی ہوتی تھی۔ اب جو کی روٹی کیسی سخت ہوتی ہے، اور اس سے ہم جو کپی جس میں تیل ہوتا تھا اور تلچھٹ میں جو تیل کی چکنائی باقی رہ جاتی تھی وہ ہم اس کے اوپر ڈال کر چپڑ لیتے تھے، جس سے وہ سخت روٹی کچھ نرم ہو جاتی اور حضور اس کو تناول فرماتے اور خوب خوش ہو کر اس کو کھاتے تھے۔ کہ یہ سب سے اچھا کھانا تھا۔ فرمایا کون سا بچھونا بستر تھا حضور کا جس کو وہ تمہارے ہاں بچھایا کرتے تھے، جس کو تم سب سے زیادہ نرم سمجھتے؟ حضرت حفصہ نے کہا کہ میرے گھر میں میرے اور اللہ کے رسول کے لیے ایک موٹی سی چادر تھی، گرمیوں کے دنوں میں ہم اس کی 4 تہہ کر لیتے تھے اور نیچے بچھا کر میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سو جاتے تھے، اور جب سردی ہوتی تھی تو وہی ایک جو ہے چوتہی چادر جو جس کو 4 تہہ کر کے بچھاتے تھے اس کا 2 تہہ کر کے آدھا اس کو بچھا لیتے تھے اور آدھا اوپر اوڑھ لیا کرتے تھے۔ حضور کی زندگی ایسے گزری۔ فرمایا اے حفصہ جن لوگوں نے میری ہمدردی میں تم سے مجھ سے بات کرنے کے لیے کہا کہ ان کو یہ بات پہنچا دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے امت کے لیے ہر چیز کی مقدار متعین کر دی۔ آپ تو سید الانبیاء اور اللہ کے حبیب ہیں، کھانے اور پہننے کے اعتبار سے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر دیا، اور جو زائد چیزیں تھیں حضور نے اس کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیا۔
میں نے بھی اسی طرح جو ہے اندازہ کیا ہے، اور اللہ کی قسم یہ جو زائد چیزیں ہیں میں ان کو گھر میں نہیں آنے دوں گا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ مجھے مقصود تک پہنچا دیں گے۔ میں اور میرے دو ساتھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ہم 3 اشخاص ہیں۔ ہماری مثال ان 3 ساتھیوں کی طرح ہو جو ایک راستے پر چل کر مقصود تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو پہلا جو شخص تھا وہ تو اس راستے پہ ٹھیک چلا اور اپنا توشہ اس نے حاصل کیا اور منزل تک پہنچ گیا، اور وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ان کے پیچھے دوسرا چلا اور وہ بھی انہی کے راستے پر چلا اور وہ بھی منزل یعنی اللہ تک پہنچ گیا، وہ حضرت ابو بکر ہے۔ پھر تیسرا ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر انہی کے راستے کو وہ لازم پکڑے گا اور دنیا میں سے جتنا توشہ اس نے لیا اس پر وہ راضی ہو جائے گا تو وہ آخرت میں ان تک پہنچ سکتا ہے اور ان کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اگر اس نے اپنے راستے کو بدل دیا اور اس سادگی کو چھوڑ دیا تو قیامت میں اللہ کے ہاں ان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ تو بھئی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، اور یہ صحابہ کرام ہم جیسے انسان تھے، اور انہوں نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کر کے دکھا دیا امت کو کہ دنیا میں تو قابل گزارا جو ہے اپنے لیے انتظام کرنا ہے، باقی دنیا سے بے رغبت بن کے رہنا ہے۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق ان دونوں حضرات کا واقعہ آتا ہے۔ اب یہ کیسے جو ہے دین کی محنت بھی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے کاموں میں اپنے آپ کو لگایا ہوا بھی ہے، تو کام کرتے کرتے پیاس لگی اور پانی کا مطالبہ کیا، تو جو خادم تھا وہ پانی لے کر آیا، پیاس لگی ہوئی ہے اور پانی دے دیا جسے پیاس بجھے، لیکن شہد ملا دیا اس میں کہ ذرا ذائقہ بن جائے، پانی اچھی طرح پی لیں۔ تو دونوں حضرات کے بارے میں آتا ہے، الگ الگ روایت ہے کہ جب گلاس کو ہاتھ میں لیا اور پانی کو قریب کیا تو شہد کی مہک محسوس ہوئی، تو ہاتھ آگے نہ بڑھ سکا، بلکہ وہ ہاتھ کے آگے بڑھنے کے بجائے ہونٹ کپ کپائے اور آنکھوں سے آنسو آگے اور رونا شروع کر دیا۔ کہنے والے نے کہا آپ نے پانی مانگا تھا، ہم نے تو شہد ملا کے دیا اور آپ پی نہیں رہے۔ کا بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ نہ کہیں کہ پیاس تھی تو پیاس کے لیے تو تمہارے لیے پانی بنایا تھا اور پانی سے تمہاری پیاس بجھ جاتی، تم نے شہد کا مزہ دنیا میں حاصل کر لیا، اس لیے آخرت کے مزے میں سے تمہاری کمی کر دی جائے گی۔ اس وجہ سے مجھے رونا آیا۔ بلکہ بعض لوگوں کے بارے میں کہ جو اپنی زندگی کی صلاحیتیں دنیا کے مزوں کو حاصل کرنے کے لیے صلاحیتیں لگاتے تھے، اللہ ان سے فرمائیں گے کہ تم نے اپنے مزے دنیا ہی میں اڑا لیے، آخرت میں تم نے اپنے مزوں کو کم کر دیا۔ تو بھائی دنیا کی زندگی بڑی عارضی ہے، یہ تو ایک مسافر خانہ ہے۔ فرمایا انسان کی زندگی 3 دن تو ہے، ایک دن جو گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ کتنا قیمتی لمحہ تھا اور اوقات تھے اور وہ سانس تھے جو تم نے گزار دی ہے، اور ایک دن جو آئندہ آنا ہے اس کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ تمہارے پاس جو حال ہے، تمہارا ایک ایک سانس یہ قیمتی ہے، اس کو سب سے زیادہ قیمتی بناؤ۔ اور اس زندگی کے سانس کو قیمتی بنانا ایمان اور تقوی، اللہ کی خشیت اور خوف اور حضور والی محنت اور حضور والا مقصد اور غم، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے جس سے ہم اپنے وقت کے ظرف کو قیمتی بنا سکیں۔ اور اللہ نے یہ محنت ہماری ذمہ داری بنائی، اختیار نہیں دیا کہ چاہو تو کر لو چاہو تو نہ کرو، یہ بلکہ یہ تو ذمہ داری بنائی۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اے نبی جی، یہ قرآن نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ قرآن میں جو ذمہ داری دی گئی تھی اس کو تم نے پورا کیا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ انسانی تاریخ میں 1,24,000 انبیاء اور ان کی 1,24,000 امتوں میں سے اے امت محمدیہ تمہیں سب سے بہترین امت قرار دیا گیا، اور تمہارے لیے قرآن میں یہ بات لائی گئی کہ اللہ نے تم کو پسند کیا، اللہ نے تم کو چنا ہے اور اللہ نے تمہیں چھانٹا ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ،
اللہ نے تمہیں چنا ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری کے لیے، صرف ایک نبی کی محنت کے لیے نہیں، بلکہ نبیوں کے سردار خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الکونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے لیے اللہ نے تمہیں چنا اور وہ تمہاری ذمہ داری بنایا۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، وہ 100% ذمہ داری کو انہوں نے ادا کیا۔ گھر ان کے چیزوں سے خالی تھے، آگ نہیں جلتی تھی کہ پکانے کی چیز نہیں، چراغ نہیں جلتا تھا کہ تیل خریدنے کے پیسے نہیں۔ مہینوں کے مہینے، آج اللہ نے کتنی نعمتیں، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اللہ پوچھ رہے ہیں انسانوں اور جنات سے، تو سب سے زیادہ ہم جن نعمتوں میں ہیں تو ہم سے اللہ کہہ رہے ہیں کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ایک بٹن دباؤ تو ایسی روشنی کہ ہر گھر روشن ہو جائے، پورا گھر روشن ہو جائے، سوئی بھی نظر آ جائے۔ ایک بٹن دباؤ تو تمہارے لیے پانی آ جائے، اور دائیں کرو تو ٹھنڈا، بائیں کرو تو وہ گرم۔ اور کیسی اللہ نے تمہیں سواریاں عطا کی، کیسے تمہیں اللہ نے لباس عطا کیا، اور پھر بھی اللہ کے دین کی محنت، تو بھئی اللہ تعالیٰ نے صدیوں بعد ہمیں یہ محنت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اس کے قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ ہمارا وقت اس دین کی محنت کے لیے کب، جب کہ ہم اپنے جیسے کہ پڑھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سادگی کا اپنی زندگیوں میں سادگی اختیار کریں، کھانے میں سادگی، پینے میں سادگی، رہائش میں سادگی، اور سواری میں سادگی، اور شادی بیاہ میں سادگی۔ اور اس میں نمونہ حضرات صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ جب ان چیزوں میں سادگی آئے گی تو ہمارا وقت بچے گا، جو وقت جو اصل مسلمان کے وقت کا مصرف اعلاء کلمت اللہ اور انسانیت کو اللہ کی طرف بلانا اور اللہ سے ملانا، یہ اصل ہمارے وقت کا مصرف ہے، اور ہمارا جان اور مال اس پر لگے گا۔ تو کیا خیال ہے بھائی، اپنی زندگی میں سادگی لانے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ کے راستے دیکھو نا، اب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو گھر میں تو پتہ نہیں کتنے گدے، کتنی رضائیاں، کتنی چادریں ہوں گے، اور یہاں جو ہے ایک دری، اور گرمی میں ایک تکیہ اور ایک چادر لے کر نکلے ہیں۔ گھر میں ہم نے پتہ نہیں کتنے جوڑے رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے راستے میں سامان خود اٹھانا ہے تو 2 جوڑے۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنا یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ زندگی کتنی آسان اور کتنی سادہ ہے۔ تو بھائی جب ہم سادگی اختیار کریں گے تو ہمارا وقت بھی بچے گا، اور ہماری مال بھی بچے گا، اور اس کا مصرف انسانیت پر رحم کر کے اللہ سے ملانا، اور اللہ کے غصے سے بچا کر، دنیا آخرت کی مصیبتوں سے بچا کر جنت کے راستے پر ڈالنا۔ تو کیا خیال ہے بھائی، صلاحیتیں اپنی اس میں لگائیں گے؟ اسی کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں۔ اس لیے کہتے ہیں یہ سادگی، اس لیے یہ جو اپنے اس وقت کو ان دعوت، تعلیم، ذکر و عبادت اور خدمت میں لگائیں، اور ہر مسلمان کو ان اعمال والا بنائیں۔ 3 دن کے لیے آدمی نکلتا ہے، 72 گھنٹے میں آتا ہے، زندگی بدلی ہوتی ہے۔ تو 3 دن کی تو 3 دن تو کوئی بڑی مدت نہیں ہے، لیکن 3 دن کے جو اعمال ہیں کہ بھئی دعوت، اللہ کی بڑائی کو سنا، اللہ کی بڑائی کو بولا، اعمال سے ہونے کو بتلایا، اعمال سے ہونے کو سنا، حدیثوں میں پڑھا، اور اسی طرح آخرت کی نعمتیں کے بارے میں سنا، اور دنیا کی بے رغبتی اور دنیا کی بے ثباتی کو سنا، اور اسی طرح نمازوں کا اہتمام کیا، اور علم کے فضائل کے حلقوں میں بیٹھے اور اللہ کا ذکر کیا اور انسانوں کی خدمت کی، ان اعمال کی برکت سے زندگی کا رخ ہی بدل گیا۔ تو کیا خیال ہے بھائی، ان اعمال کا اہتمام کریں گے؟ دن میں اپنے آپ کو ان اعمال میں تھکایا جائے، دن میں بھی دعا کی جائے، اور رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ساری انسانیت کے لیے مانگا جائے۔ حضور اور صحابہ کے زمانے میں جو آبادی تھی آج سے لا محالہ کئی گنا کم ہوگی، لیکن ان کی فکر کے لیے صحابہ کرام کیسے تڑپتے تھے اور کیسے یہ زندگی کو سادہ رکھنا، اسی لیے کہ انسانیت کو بلانے کے لیے ہمارے پاس وقت، اور آج 7 ارب انسانیت ہے، 7 ارب، 5 ارب تو اللہ کو جانتے ہی نہیں، ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں، اور وہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں، مرتے ہی جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ انہی کے علاقوں میں اگر سیلاب آ جائے، انہی کے علاقوں میں زلزلہ آ جائے، انہی کے علاقوں میں کوئی قحط آ جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور ان کے لیے بھی اچھی بات ہے کہ ان کا تعاون کرتے ہیں۔ تو بھائی اگر وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور اللہ کی ناراضگی کی زندگی گزار رہے ہیں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تو بتاؤ بھائی اس سے نکال کر رحمت اور کامیابی کی طرف لانا ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟
اور 2 ارب مسلمان ہیں، مسلمان ہوتے یہ مسلمان ایمان والا یہ کیسے پریشان ہے؟ یہ کیوں مسائل کے شکار ہے؟ یہ کیوں چاروں طرف سے حالات؟ اللہ تو فرماتے ہیں جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ایسے معاملہ ہوگا۔ تو 2 ارب امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، 5-6 ارب کافروں کا مسئلہ ہے، اور اللہ نے ہمیں رحمت للعالمین نبی عطا فرمایا اور رحمت والا دین مرحمت فرمایا، اور اللہ فرما رہے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو تو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اس لیے بھائی اس جو زندگی باقی ہے اس کی قدر اور اس کام کی عظمت ہمارے دل میں ہو، اور ہم ان اعمال کا اہتمام کریں، امت کو بھی ان اعمال پر ڈالیں۔ اور جیسے عرض کیا گیا صحابہ کرام کے جو زہد کے قصے پڑھے ہیں، تو ان چیزوں میں سادگی، 4-5 چیزیں ہیں انسان کی ضروریت کی، لباس ہے، کھانا ہے، رہائش ہے، اور سواری ہے، اور شادی ہے۔ تو بھائی اس کو سادہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور اس میں نمونہ صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ اللہ اس پر آنے کی اور پوری امت کو اس پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ اللہم ارحم موتانا واشف مرضانا واغفر لعصاتنا واہد ضالنا وأد ديوننا واقض حاجاتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وانصرنا على من عادانا۔